السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بنانے والی ہوں کینوس بیگ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں چاہیے، چین لے لی ہے، 2 ہکس لے لی ہیں اور میگنیٹ بیگ لے لی ہے، اور ساتھ جو ہے نا ویلویٹ وول لے لی ہے۔ تو بیگ کچھ اس طرح سے شیپ اس کی آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم وول کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹرک آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ویلویٹ وول جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ لوگ یوز ایسے کریں کہ اس کو نا، جو اس کی دونوں سائڈیں ہوں گی، یعنی کہ ایک سائڈ آپ نیڈل میں ڈالو گے اور دوسری سائڈ بھی ہوگی، اس کو نا آپ ہلکا ہلکا نا بند کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے نا وہ برسی نہیں نکلے گی اور آپ لوگ ایزیلی بنا سکو گے۔ ادروائز اگر آپ لوگ ویسے بناؤ گے نا تو وہ پھر بہت زیادہ دھاگے پھنسے گا بہت اور نکلے گی بہت دھاگے، تو وہ آپ کو کرنی پہلے ہی نا اس کو کر لینا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہاں پہ ایک اور مسٹیک کی تھی، تو وہ مسٹیک یہ تھی کہ میں نے جو فرسٹ رو تھی نا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، تو مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ خیر، آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ پھر میں نے آگے جا کے اس کو کور کر لیا تھا، لیکن وہ چونکہ ویلویٹ وول تھی نا تو اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا، بعد میں اتنا وہ کور ہو گیا تھا۔ تو آپ لوگ یہ مسٹیک نہیں کرنا، ادروائز آپ لوگ کا نا پھر اگر آپ لوگ بعد میں کور کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ پتہ چلتا رہے گا کہ الگ الگ نا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کاؤنٹ کر لی ہے، تقریباً 1 میں سے ہم لوگوں نے پہلے گزارا تھا نا، تو درمیان میں ہم لوگوں نے 7 ہول چھوڑ دیا اور 8 والے ہول میں ڈال دیا۔ اب آپ سیم دیکھ لو، اس کے ساتھ ہی نا، جس میں سے پہلے گزارا اس کے ساتھ ہی جو ایک ہول نیچے ہے، ٹھیک ہے، ایک ہول کم ہے، اس میں سے ہم نے گزارنا ہے، اور سیم دوسری سائڈ پہ بھی نا ایک ہول کم جو ہے اس میں سے گزارنا ہے۔ اس کا اسٹچ اس طرح سے آئے گا، ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک بڑا ایک چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہے۔ اور آپ لوگ نا زیادہ لمبا بھی نہیں ڈالنا، مطلب جو بھی آپ لوگ یارن یوز کر رہے ہو، چاہے آپ لوگ ساتھ سمپل یارن یوز کر رہے ہو یا پھر آپ لوگ ویلویٹ یارن یوز کر رہے ہو، یا پھر آج کل وہ ایک اور اسٹف بھی بہت سارے چلے ہوئے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس کی بھی یارن یوز کر رہے ہو نا تو وہ بھی آپ لوگ برن کر لینا، اور زیادہ کوشش کرنا کہ زیادہ لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیونکہ نا درمیان میں پھر اڑتی بھی بہت ہے، تو پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے کنٹرول کرنا۔ اب یہ میں نے اوپر سے اس وجہ سے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ نا مطلب ایک رو چھوڑ دینا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو ڈیزائن کی نا اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اسی کے اسٹیج میں آپ لوگ چلتے رہو گے۔ کارنر میں سے سٹارٹ کرنا نا شروع میں مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں نے اینڈ کہاں پہ کرنا ہے، سٹارٹ کہاں پہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے میں ایک ہاتھ سے مطلب اس کو کہہ رہی تھی، کھینچ رہی تھی، اوپر بھی ایک ہاتھ یوز ہو رہا تھا اور نیچے بھی، لیکن آف کیمرہ یہ تھا نا کہ نیچے والے جب آپ نیچے سے دھاگے کو یا یارن کو اوپر لے کے آئے نا تو نیچے سے اس کو ہاتھ رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا اڑے گی نہیں، تو وہ بہت ایزیلی آپ کا نا، اور جو اس طرح سے یارن میں سے وہ بہت زیادہ نکل رہے ہیں دھاگے یا اس طرح سے، وہ بھی پھر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ اور جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جائیں تو اوپر سے اس کو پکڑ لیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اڑے گی نہیں اور بہت اچھے سے آپ کا ہو جائے گا، اور بیگ میں خوبصورتی بھی آئے گی۔ اور ہمیں
یوٹیوب فیملی کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ اگر آپ لوگ میری بنائی ہوئی چیزیں بائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر مجھ سے کچھ کسٹمائز بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے میرے ٹک ٹاک یا انسٹا پہ جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. میں نے اپنی جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب پہ سیل لگا دی ہے. اور ہاں اگر آپ لوگ کچھ کسٹمائز بنوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ لوگ وہاں پہ مجھے آرڈر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ڈسکاؤنٹیڈ پرائز میں بہت اچھے سے آپ لوگ کو چیز انشاءاللہ مل جائے گی. اچھا, یہاں پہ یہ جو میں نے ایک ہول چھوڑ دیا نا کارنر والا, یہ چھوڑنا نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ والی مسٹیک میں نے کی ہے. اور مجھے لگا تھا کہ یہ اینڈ پہ میں کور کر لوں گی, لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, یہ ابھی کور نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی. اور میں اس کو یہاں پہ چھوڑ سکتی تھی, لیکن میں نے سوچا کہ کیا پتہ میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے فرسٹ ٹائم بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی مسٹیکس جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میں نے سوچا کہ جو غلطی میں نے کیا تھا کہ وہ لوگ نہ کریں. تو اس لیے میں نے اپنی مسٹیک کو سدھارنے کے بجائے ویڈیو میں مطلب ویڈیو بند کر کے میں آف کیمرہ کر سکتی تھی ٹھیک, لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے کہا نہیں, آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اس طرح سے, اگر آپ لوگوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ لوگ اس کو سدھار سکتے ہو. اس بیچارے پہ میں نے بہت مشقت کی, اس کو کھینچ کھینچ کے نا. خیر اس کی فائنل لک بہت اچھی لگ رہی تھی. اور میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اگر آپ خود اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہو تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا. ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ لوگ کسی سے آرڈر بھی کر سکتے ہو. اور ہاں اگر مجھ سے آرڈر کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو میرے ٹک ٹاک یا انسٹا پہ. اور ایک جو وجہ تھی نا اس کا, مطلب ویسے تو ایزیلی کور ہو جاتا ہے اس کا کارنر, لیکن یہاں پہ تھوڑے جو ہول تھے نا وہ تھوڑے ٹیڑھے مٹیڑے سے بنے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے پھر مجھے مشکل ہو رہا تھا بعد میں اس کو کور کرنا. تو خیر آگے جا کے پھر میں نے اس کو درست تو کر لیا تھا. اب یہ والی لائن میں چھوڑ دی تھی. ٹھیک ہے, مطلب تھرڈ لائن پہ جا کے مجھے سمجھ آئی تھی کہ مجھے اس کو ایسے نہیں کرنا تھا. تو اب ہم لوگ اس پوائنٹ پہ آ کے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے جو ایک ہول چھوڑا اس کو میں نے پھر کور کیا تھا. خیر بعد میں اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا تو ایزیلی. اچھا, آپ کو کوشش کرنا نا جس ڈائریکشن میں آپ لوگوں کا ڈیزائن جا رہا ہے نا, اگر اسی ڈائریکشن میں آپ کو بناؤ گے نا, مطلب اگر فار ایگزامپل آپ کو سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اسی ڈائریکشن میں نا اس کو فل کرو گے نا تو پھر وہ آپ کا فیل نہیں ہوگا. تو اب ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اتنا فیل نہیں ہو رہا. فیل ہو رہا ہے یہ نہیں کہوں گی بھی نہیں ہو رہا, لیکن اتنا نہیں ہو رہا. تو اب ہم لوگ اس کو اس طرح سے نا جوائن کر دیں گے.
اب میں نے سمپل یارن لے لی تھی، ٹھیک ہے، ویلویٹ یارن نہیں لی، سمپل لی ہے، تو اس سے اب میں نے اس کو سارے کو اٹیچ کر دوں گی، آپس میں جوڑ دوں گی۔ اس کو ایک تو ہینڈل کرنا ایزی ہوتا ہے، اور باقی اس کے اب ہول چونکہ فل ہوئے ہوئے ہیں تو وہ پھر اگر ویلویٹ یارن ہوتی نا تو وہ تھوڑا مطلب پہلے ہی آپ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کافی اڑ کے جا رہی تھی، تو اس لیے یہ تھوڑی اسموتھلی جو ہے نا کام کرتی ہے۔ اور دھیان رکھیے گا اس کی مطلب سیدھا اور الٹا ایسے نہ ہو کہ آپ الٹی سائڈ سے سلائی کر دیں، جو سیدھی سائڈ ہے نا اس کی تو وہ باہر آنی چاہیے۔ اس طرح سے میں جوڑ کے اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس طرح سے جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ بھی اس طرح سے ٹرائی کرنا تو بہت ایزی اور جلدی سے ہو جائے گا۔ اب جہاں پہ ہمارا ایک سائڈ ہوگی تھی اسٹچ آپس میں، اچھا اب اس کا جو کارنر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ والا جو کارنر پر ہے اس میں سے ہم لوگ تقریباً 5 دفعہ گزاریں گے، ٹھیک ہے، اس کو فل کریں گے 5 ٹائم، اور باقی کو بھی ہم لوگ سمپل ایک ہول میں سے 2 دفعہ راؤنڈ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہمارا سارا جو ہے سلائی ہو گیا تھا، ایک سائڈ پہ میں نے ہک بھی لگا دی تھی اور دوسری سائڈ پہ لگانی ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ چین اٹیچ کر لیتے ہیں۔ چین کو ہم لوگ اوپن کر لیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ لاک اٹیچ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو چین ریڈی ہو گئی ہے، اور اب ہم لوگ جو ہک ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لو جتنا آپ لوگوں نے ڈسٹینس وغیرہ رکھا ہے نا ایک سائڈ پہ، اتنا ہی اس کو میئر کر کے آپ لوگ جو ہے نا کر لینا ایڈجسٹ دوسری سائڈ پہ بھی۔ ہاں میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو اس کے اندر انر لگانا ہے نا وہ آپ لوگ پہلے لگا لینا، کیونکہ بعد میں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا لگانا، میں نے بعد میں لگایا تھا اور میرے ایکسپیرینس کو اتنا اچھا نہیں رہا، مطلب لگ تو ٹھیک گیا تھا لیکن محنت بہت ہوئی تھی اس کو لگانے میں، تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ نا بیک کو آپس میں جوڑنے سے پہلے نا آپ لوگ انر لگا لینا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے لگانا ہے، ویسے میں سجیسٹ کروں گی کہ لگا لی کہ تھوڑی خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے نا میں نے بعد میں لگایا تھا تو وہ ایسے ہوا تھا کہ کپڑا کہیں سے لوز اور اس طرح سے تھا، وہ خیر ایڈجسٹ کر کے تو ہو ہی گیا تھا ان دی اینڈ۔ تو یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہک جو ہے نا پوری لگا دینی ہے، اور اب ہم لوگ جو بٹن ہے وہ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس کا سینٹر نکال لینا، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو کر دیں گے، اسٹچ کر دیں گے۔ اچھا اگر یہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ ہم نے جس طرح سے ہکس وغیرہ لگانی تھی، بٹن اٹیچ کرنا تھا، تو اس کے حساب سے اگر ہم وہ بعد میں انر لگائیں تو وہ ٹھیک لگتا ہے ہمیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ انر بعد میں لگانا مشکل ہے، تو اگر تو آپ لوگ کسی باریک دھاگے کا استعمال کریں وول کے علاوہ، میں تو وول یوز کی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا میں نے انر بعد میں اٹیچ کرنا ہے، تو اس وجہ سے تو آپ بے شک جو باریک ہم لوگ
تھریڈ یوز کرتے ہیں وہ والا بھی نا آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ تو وہ انر لگانا کافی مشکل تھا، تو اس لیے میں نے اس کو ویڈیو بھی اس کی نہیں بنائی۔ تو اگر میں ویڈیو بناتی تو پھر بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو پہلے ہی لگا لینا، اور اسی کٹنگ نا بیک کی شیپ کے اکارڈنگ کر لینا۔ انر کی تھوڑا ایکسٹرا کپڑا رکھنا، وہ جو اندر فولڈ ہو جائے گا، اور لگانا اس کو آپ کو نہیں سوئی دھاگے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دھاگا جو باریک ہم لوگ یوز کرتے ہیں سلائی وغیرہ کے لیے، وہ والا یوز کرنا ہے۔ اور اس طرح سے چاروں سائڈ سے ہم نے اس کو سلائی کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ چین بھی لگا دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ انر لگنے کے بعد کافی اچھی لک دے رہا تھا، مطلب ریڈی میڈ ٹائپ لک آ رہی تھی اس کی، اور یہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ آپ کو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے کنٹینٹ کریئٹر بننے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو غلطیاں میں کرتی ہوں وہ آپ نہ کرو، تو اس لیے میں سچی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اپنی غلطیاں۔ تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔